کہتے جی کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخر حصے میں آسمان دنیا میں نزول اجلال فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ رات تو ہر جگہ نہیں ہوتی، پاکستان میں رات کا الگ وقت ہے، امریکہ میں الگ وقت ہے، وہ جو بھی اوقات جو وقت جہاں ہوگا اللہ کی ذات تو آسمان دنیا میں تشریف لائے گی، وہ وقت جہاں جہاں آتا جائے گا آتا جائے گا، تو اس میں کیا تکلیف ہے؟ پہلے تو اللہ کا آسمان سے آنے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسے آتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، اور نہ مخلوق کو چاہیے کہ وہ خالق کی ذات میں بحث کرے، خالق کی مصنوعات میں بحث کرو، خالق کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کرو، لیکن خالق کی ذات میں نہ الجھو، ورنہ ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے۔ جو حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ عرش پہ ہیں، آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی حاجت مند، کوئی پریشان، میں اس کی پریشانیاں دور، تو ہمارا ایمان ہے۔ باقی اس وقت کہاں رات ہوگی کہاں نہیں ہوگی، تو لیلۃ القدر کیسے ہوتی ہے؟ اگر لیلۃ القدر بھی تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جگہ 25 میں ہو تو ہر جگہ 25 ہو، کہیں 27 ہوگی کہیں 24 ہوگی۔ میں نے اگر نوکری کر کے اپنے پیسوں سے ایک گھر بنایا تو میرا یہ گھر میرے مرنے کے بعد ترکے کے طور پر تقسیم ہوگا، بالکل یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کے مرنے کے بعد یہ ترکہ ہے اور آپ کے تمام وارثوں کو ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک اولاد کو دیں، یہ ناجائز ہے۔ اگر دینا ہے تو پھر جتنی اولاد ہے سب کو برابر دیں، کسی سے نا انصافی نہ ہو۔ ایک صحابی آیا حضور کی خدمت میں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا جو ہے نا بڑا فرمانبردار ہے، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس کو میں یہ باغ ہدیہ دینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور میں ایسا ہدیہ تم نے باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف اس کو دینا چاہتا ہوں، اور میں لا اشہد علی جور، میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ کیا ہے کہ تم ایک کو دو اور باقی کو نہ دو؟ دینا ہے تو سب کو دے۔ اگر کوئی کہے کہ مدینے پاک میں میرا سلام عرض کریں، بالکل عرض کریں۔ میں نے کہ اپنے کاروبار میں ایک حصہ اللہ کے نام پہ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، غریب کی مدد کر رہی، بہن بھائی کی کر، وہ ٹھیک ہے، کوئی اللہ کے نام پہ دے رہا ہے نا۔ حدیث پاک میں مفہوم یہی ہے کہ قرآن پاک 3 دن میں ختم ہو، یہ معنی نہیں کہ اس سے کم میں بالکل نہ ہو، معنی یہ تاکہ آدمی سمجھ سے فہم سے ایک لفظ کو پڑھ سکے۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں روزانہ ختم کرتے تھے، کوئی بات نہیں، وہ سمجھ کے پڑھتے تھے۔ بینک کی نوکری کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن جو تنخواہ ہے وہ حلال ہے، کوشش کرو جب دوسری جگہ مل جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ میرا اپنے ملک میں گھر نہیں ہے، 1 مہینے کی چھٹی پہ اگر جاؤں تو کبھی 2 دن 3 دن ایک بہن کے گھر، کبھی کسی کے گھر، بہر مسافر ہیں، نماز کا اثر پڑے گا، کیونکہ کوئی گھر تو ہے ہی نہیں، ٹھکانہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی عورت بیماری کی وجہ سے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، یعنی نہ کرے، پھر تو گناہ نہیں ہوگا، اگر واقعی وہ بیمار ہے، ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی خودکشی کرے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ کافر تو نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہر ملک میں ایک فقہ ہے، جیسے کہ مصر میں امام شافعی کی فقہ ہے، اسی طرح حبشے کے اندر امام مالک کی فقہ ہے، اور یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں، یعنی فجر ہے، مغرب ہے، ان میں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو،
البتہ وہ سری میں قائل ہے کہ اگر ظہر اور عصر ہے تو پڑھا جائے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جہری ہو یا سری ہو، جب اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ امام کا قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے تو بس امام کا پڑھنا کافی ہے۔ اب دیکھیں جی، آپ جمعہ پڑھتے ہیں، حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا جمعۃ الا بالخطبۃ، جمعہ خطبے کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اب ہر آدمی آپ کا خطبہ پڑھتا ہے تو پھر تو جمعہ نہ ہوا نا آپ کا، کیونکہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ جمعہ کے بغیر، خطبے کے بغیر جمعہ ہوتا ہے، تو خطبہ تو صرف امام پڑھتا ہے۔ اچھا، بلکہ ایک آدمی نے خطبہ سنا ہی نہیں ہے، وہ امام کھڑا ہوا نماز میں مل گیا، تب بھی اس کا جمعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو پیار سے ہاتھ لگانا ہے، تو بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو لوگوں کی بیویوں کو ہاتھ لگائے گا، یہ اچھی بات ہے، اس میں کیا بےہودگی ہے؟ اگر شوہر بیوی کو گندی گالیاں دیتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ المومن لا یکون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی، حضور نے فرمایا ایمان والا جو ہے وہ کبھی بدبودہ بات نہیں کرتا، گندی گالیاں نہیں دی، منافق کی علامت، اس کو کہو توبہ کرے۔ خدا حافظ کو یا اللہ حافظ کو معنی ایک ہے، خدا ترجمہ ہے اس کا۔ گھر میں نامحرم ہو، تم نامحرم کے سامنے بیوی نہ جائے، بس اپنے کمرے میں رہے، اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے لیے تیار ہو۔ عصر کے بعد کوئی قضا نماز نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھیں۔ عمرہ کرنے والے کو حاجی کہنا جھوٹ ہے، اس نے حج کیا ہی نہیں تو حاجی کیا مطلب؟ عورت شوہر سے ناراض ہو کر حرم میں عبادت کے لیے آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ اس کی عبادت ہی شوہر کی خدمت ہے، یعنی میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے سے الفت کی باتیں کریں تو وہ نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو تم وہی اپنا ثواب بھی حاصل کرتی رہو اور شوہر سے مزہ بھی لیتی رہو۔ میں صفا مروہ دوڑنے کے لیے دوڑنے کے بعد کمرے میں گیا، سر کو حلق کرنے کے لیے صابن لگایا، بہرحال اگر فوراً حلق کر دیا پھر تو 5-10 ریال خیرات کر دو، اگر خوشبو والا صابن تھا، خوشبو نہیں تھی تو کوئی بات ہی نہیں۔ دو عورتوں نے اکٹھا عمرہ کیا، ایک نے دوسری عورت کے بال کاٹے، اگر دونوں طواف کر چکی تھی، صفا مروہ دوڑ چکی تھی، ایک دوسرے کے بال کاٹنا جائز۔ میرے محلے میں 2 مسجدیں ہیں، دونوں میں صلاۃ و سلام پڑھنے والے، انگوٹھا چومنے والے ہیں، بہرحال اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کوشش کریں چاہے مسجد دوسری دور ہو وہاں جائیں یا پھر اپنی جماعت گھر میں کریں۔ میں حافظ قرآن ہوں، کیا میں اپنی منزل اپنی بیوی کو سنا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں سنا سکتے؟ استاد بن جائے گی تو تیری ماں باپ بن جائیں گے، کیوں نہیں سنا سکتے ہو بھائی؟ باقی باتیں سنا سکتے ہو، قرآن نہیں سنا سکتے۔ لوگوں کا خیال ہے نا جس سے ہم پڑھتے ہیں تو استاد تو باپ ہو گیا، تو اب یہ اس کو ہم قرآن سنائیں گے تو استاد بن گئی کیا، وہ بھی میری ماں بن گئی، نہیں بنتی جناب، سنائیں آپ اس کو۔ ایک آدمی بیمار ہے، السر کے اللہ شفا عطا فرمائے، مسجد جیرانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ دوران طواف قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ میں ہندوستان سے آیا ہوں، میری 2 بچی زیر علاج ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ طواف کی 2 رکعات واجب ہیں، وہ حتیم میں پڑھ سکتے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی گھر سے بھاگ کے کورٹ میں شادی کریں، وہ نکاح نہیں ہوتا جب تک ولی الامر راضی نہ ہو۔ ہم
یا ہمارے بچے جب واش روم میں جاتے ہیں تو ہمارے واش روم میں مینڈک آ جاتے ہیں اور گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ سورۃ البقرہ پانی پہ دم کریں اور سارے گھر میں پھینکیں، سارے گھر میں ڈالیں، اندر باہر ہر جگہ حمام، تو انشاءاللہ پھر شیطانی اثرات نہیں ہوں گے۔ دوران طواف نظر نیچے رکھیں، کعبے کو نہ دیکھیں۔ نماز کے دوران اگر عورت آگے گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر کوئی کہے کہ میں مدینہ جا رہا کہے سلام تو سلام کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد انگوٹھی چاندی کی پہن سکتا ہے 3 ساڑھے 3 ماشے تک، اس میں ہیرا یا اور کوئی پتھر جو مرضی ہے پتھر پہن سکتا ہے۔ ہم نماز وتر واجب تینوں رکعتیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، بالکل ایک ساتھ بھی جائز ہے، 2 پر سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے، پڑھتے وہ بھی 3 رکعت ہیں، وہ صرف 2 پہ سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تینوں ملا کے پڑھتے ہیں مغرب کی طرح۔ میں نے طائف سے احرام باندھا، میں نے طواف شروع کیا، 4 چکر لگانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے رمل نہیں کیا، میں نے پھر دوبارہ دو، کوئی ضرورت نہیں تھی، بہرحال آپ نے دوبارہ کر دیا، اچھا ہو گیا۔ کہتے جی پاکستان میں اسلامی بینکوں میں تکافل کے نام سے کوئی پروگرام، وہ میں نہیں جانتا، جب تک پالیسی سامنے نہ ہو آدمی بات نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اسلامی بینک ہے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا۔ مسواک کرنے کا طریقہ یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال لوگ نمازی کے آگے گزر جاتے ہیں، مجبوری ہے، رش ہے، بہرحال کوشش کریں گے سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ حیض 3 دن سے کم یا 3 دن سے زیادہ یہ بات نہیں ہے، ہر عورت کی ایک عادت ہے، 3 دن بھی ہے، 6 دن بھی ہے، 8 دن بھی ہے، تو جتنی آپ کی عادت ہے وہ پوری ہونے کے بعد جب تسلی ہو جائے کہ بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو غسل کر کے پھر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ جب تک عادت کے دن پورے نہ ہوں، چاہے خون نہ بھی آ رہا ہو، پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اگر مکے میں ہم رہ رہے ہیں، اب اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، طائف سے جا کے کریں، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جہاں سے مرضی ہے کریں۔ دارالعلوم کنتھاریہ کے طلباء اور اساتذہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے، وعلیہم السلام، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائے تو 3 ہی ہوتی ہیں، تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک 3 ہے، 1 ہے۔ وضو خانے میں وضو جوتے کے ساتھ وضو کرنا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرا پوتا ہے 1.5 سال کا ہے، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے، حرم کی حالت، حیض کی حالت میں حرم کے اندر عورت نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ بہرحال میں نے یہ عرض کیا نا کہ سود والے بینک کی نوکری نہ کریں، اگر ہے تو دوسری تلاش کریں، جب مل جائے تو چھوڑ دیں۔ مدینے سے مکے آنا ہو تو احرام کہاں سے باندھیں؟ مدینے سے، وہی میقات ہے ذوالحلیفہ۔ میرے بھائی کی بیوی 8 مہینے سے اپنی ماں کے گھر واپس نہیں آ رہی ہے، بہرحال کوشش کریں رشتہ داروں کے ذریعے سلو کرنے کی، اسے راضی کرنے کی، اور اگر بالکل ناچاکی ہے، حد ہے، راضی نہیں ہو سکتی تو پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ او یار یہ تو ایک لطیفہ تھا کافر مارنے والا، وہ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا۔ عورت آگے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، کیا مانا آگے پیچھے؟ مجھے نہیں پتا، مرد کے آگے نہ پڑھے۔ بار بار بیت اللہ کی عبادت جیسی اور عبادت کیا ہے؟ اللہ نصیب کرے
ورنہ پھر تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، رات کو تہجد پڑھیں، دن میں اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، اللہ کے ذکر کی کثرت رکھیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا